عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے زمانہ کسے کہتے ہیں، زمانے کی قسمیں، کلمہ، کلمے کی قسمیں، اسم، فعل، حرف کی وضاحت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زمانہ، زمانہ یعنی وقت۔ زمانے تین ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ اسے انگریزی میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کہتے ہیں۔ زمانے کے متعلق پوری تفصیل انشاءاللہ ایک مستقل ویڈیو میں آئے گی۔ منہ سے نکلنے والی بامعنی آواز اگر ایک ہے تو اس لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آتے ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو، جیسے قلم، اس کے معنی ہے قلم، رب یعنی پرورش کرنے والا، باب دروازہ، سیارۃ کار، زید ایک نام ہے، ممبئی ایک شہر کا نام ہے۔ یہ سارے اسما وہ ہیں جس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اور تنہا ان الفاظ کے معنی سمجھ میں آتے ہیں، انہیں کسی اور کلمے سے ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فعل، فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آتے ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہو، جیسے شرب، اس ایک شخص نے پیا۔ شریبہ ایسا کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ رہے ہیں، نیز اس میں ماضی کا زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس فعل سے یہ معلوم ہوا کہ پینے کا کام گزشتہ زمانے میں ہوا۔ اسی طرح جلس فعل ہے، اس کے معنی ہے وہ ایک شخص بیٹھا۔ کتب، اس ایک شخص نے لکھا۔ ینظر، وہ ایک شخص دیکھے گا۔ حرف، حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آتے ہو، جیسے علی، اس کے معنی ہے پر۔ جب تک ہم علی کو کسی اور لفظ کے ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک اس علی کا معنی اور صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس اتنا معلوم ہوگا کہ علی کے معنی ہے پر، لیکن سوال ہوگا کس چیز پر، کہاں پر؟ اس کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علی کو کسی اور اسم کے ساتھ جوڑیں۔ مثلا ہم کہیں گے علی الکتاب، کتاب پر۔ جب تک ہم نے علی کو کتاب کے ساتھ نہیں جوڑا اس وقت تک ہمیں علی کا تنہا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ صرف اتنا پتہ چلتا تھا کہ علی کے معنی ہے پر، لیکن سوال ہوتا ہے کہاں پر، کس چیز پر؟ چنانچہ ہم نے علی کو کتاب کے ساتھ جوڑ دیا تو اس وقت اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آیا، یعنی کتاب پر۔ اسی طریقے سے ہم علی کو ہر اس جگہ استعمال کر سکتے ہیں جہاں ہمیں پر کے معنی کی ضرورت پڑے۔ اسی طرح اور حروف ہے، مثلا من، اس کے معنی ہے سے، الی، اس کے معنی ہے طرف، فی، اس کے معنی ہے میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید چند صرفی اصطلاحات کا تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔